مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا اكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ولن يديك رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ محمدیہ اشرفیہ عطاء العلوم میں 18واں ماہانہ درس قرآن مجید جس میں آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، دعا فرمائیے اللہ کریم جل شانہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کی ضمن میں تفسیر میں چند ایک باتیں آپ حضرات سے عرض کروں گا۔ اللہ کریم جل شانہ نے ارشاد فرمایا تھا ھدی للمتقین، اس سے پہلے فرمایا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ آگے رب ذوالجلال نے بتایا تھا کہ متقی کون ہوتا ہے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہوں، اور دوسری صفت علامت نشانی بتائی تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہوں۔ یہ دو آپ سن چکے ہو، پچھلے درس میں یقیمون الصلاۃ پہ آپ نے گفتگو سنی، آج اس سے اگلا حصہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ متقی لوگوں کی تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا اس میں سے کچھ ہماری راہ میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہ فرماتا ہے متقی وہ ہے اس کو جو کچھ ہم نے دیا ہمارے دیے ہوئے میں سے ہماری راہ میں ہی خرچ کرتا ہے۔ اب اس مقام پر تھوڑی توجہ سے غور سے یہ بات سمجھنے کی ہے، عموماً جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم فوراً سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے مال خرچ کرنا، روپیہ خرچ کرنا۔ یقیناً یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ بھی کار ثواب ہے، لیکن جب فرماتا ہے نا رب کہ میرے دیے ہوئے سے میری راہ میں خرچ کرو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ اس نے دیا، جو کچھ اس نے عطا فرمایا، جو کچھ اس نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیا جائے۔ اب ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے کچھ بھی ہمارا اپنا نہیں، سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے۔ جب سب کچھ رب کا دیا ہوا ہے تو گویا کہ رب کہتا ہے کہ اپنی ذات پہ نظر کر لو، اپنے پاس ملنے والی رب کی نعمتوں پر غور و فکر کر لو، اور پھر پڑھو قرآن اور اللہ کا یہ فرمان کہ متقی وہ ہے جو رب کے دیے ہوئے سے رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ تو پھر صرف بات روپے اور پیسے پہ نہیں رکے گی، اس کا مطلب یہ ہوگا جو کچھ رب نے دیا ہے، اگر تمہیں رب نے علم کی خیرات عطا فرمائی ہے، علم کی دولت عطا فرمائی ہے، کچھ نہ کچھ تمہیں دین کی سمجھ ہے، قرآن کی سمجھ ہے، کچھ نہ کچھ تمہیں حدیث پاک کا پتہ ہے، تو رب فرماتا ہے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے کچھ میری راہ میں بھی خرچ کرو۔ ہمیشہ پڑھنا پڑھانا دولت کے لیے نہ ہو، کبھی یہ بھی تو ہو نا کہ رب کے لیے ہو، اور انسان کی توجہ اس خاطر ہو کہ مجھے جو کچھ علم رب نے دیا ہے میں رب کی راہ میں خرچ کروں،
اور رب کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے جہاں پہ ضرورت پڑے وہ اپنے علم کا اظہار کرے، جہاں پہ مسئلے میں غلطی ہو اس مسئلے کی اصلاح کرے، جہاں پہ معاشرے میں، عوام میں، اپنے مقتدیوں میں، اپنے محلے والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دین سے دوری، دین میں غلطی ہو تو وہاں پہ اپنے علم کا اظہار کرے اس کی رضا کی خاطر۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہوگا کہ رب نے جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے۔ صرف علم پہ بھی نہ رہ جانا، اس کا یہ بھی مطلب ہے جو کچھ رب نے دیا، اب جو کچھ رب نے دیا ہے اس میں اولاد جو ہماری اللہ کریم عطا فرماتا ہے وہ بھی کس نے دی؟ بولیے کس نے دی؟ اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اب پڑھو پھر ہے جو کچھ رب نے دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ اب اولاد میں سے کچھ بچے ہم نے انجینئر بنانے کے لیے سوچ لیے، کچھ افسر بنانے کے لیے ہم نے سوچا، کسی کو کسی ڈیوٹی پہ لگانے کے لیے سوچا، کسی کو سرکاری ملازم لگانے کے لیے سوچا۔ رب فرماتا ہے کچھ اس کی راہ میں بھی تو خرچ کرو، کچھ اس کی راہ میں بھی تو خرچ کرو نا، سارے اپنے مقصد کے لیے نہیں، کچھ اس کی راہ میں بھی خرچ کرو۔ کس نیت کے ساتھ، کس سوچ کے ساتھ کہ یہ بچہ اللہ کی راہ میں وقف ہے، اس کی کمائیاں کھانے کی مجھے ضرورت نہیں، اس کی دعائیں لینے کی مجھے ضرورت ہے۔ اور پھر یہ مت سمجھنا کہ صرف دعائیں ہی ملیں گی، نہیں، جس کو اس کی راہ میں لگا دیا اس سے رب رزق بھی عطا فرمائے گا اور نیک دعائیں بھی عطا فرمائے گا۔ ہمارے استاد محترم حضور اشرف العلماء شیخ الحدیث و تفسیر غزالی زماں علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں لاہور میں پڑھاتا تھا تو ایک دفعہ عصر کے بعد سیر کرتے ہوئے پھرتے ہوئے میرا گزر ایک مسجد سے ہوا، وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا، مالدار تھا، فیکٹریوں والا، مطلب بہت زیادہ مال و دولت رکھتا تھا۔ تو کہتے ہیں اس سے ملاقات ہوئی، پوچھا بھائی بچے کہاں ہیں، کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے جتنے بتائے، اب مجھے عدد یاد نہیں، فائنل 5 7 جتنے بھی تھے۔ تو پوچھا کرتے کیا ہیں؟ تو اس نے کہا سب کو اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ کی راہ میں مطلب ہے دین پڑھنے کے لیے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی دین پڑھ رہا ہے، اس راہ میں لگا دی۔ تو کہا کوئی اور کام کے لیے نہیں؟ تو اس نے کہا بھائی رب دا دیتا بہت سارا تے سانو کمائیاں دی لوڑ کوئی نہیں، تے سوچیا رب نے اولاد دی ہے تو اسی کی راہ میں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ دولت تو رب نے دینی ہی دینی ہے اور دے رہا ہے، ہمارے پاس دولت کی کمی نہیں، تو ہم نے کہا کہ اور کمائیاں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کو اللہ کی راہ میں ہی خرچ کر دیتے ہیں۔ اب یہ نیت انسان کی ہونی چاہیے کہ جو کچھ مجھے رب نے دیا ہے اس میں اولاد بھی آتی ہے، اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے کچھ بچے اللہ کی راہ میں صرف کر دو، اور پھر یہ نہ سمجھنا کہ اس کی وجہ سے ہم بھوکے مریں گے، نہ بھائی، جس رب نے تمہیں 1 کا دیا ہے وہ تمہیں 100 کا بھی عطا فرما سکتا ہے، اس کے خزانہ قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ابھی میں احادیث کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آخر پہ تلاوت کروں گا، بیان بھی کروں گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اپنی اولاد کو صرف کرنے سے کمی کسی چیز کی نہیں آئے گی، یہ بات بالکل ذہن نشین فرما لیجئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، غالباً میں نے پہلے بھی یہاں پہ سنائی ہے، عرض کی ہے۔ 2 بھائی تھے، سکے بھائی تھے، ایک کھیتی باڑی کرتا تھا، زمیندارہ، دوسرا روزانہ آ کے حضور کے دربار میں بیٹھ کے نہ سرکار سے شریعت سیکھتا تھا، دین سیکھتا تھا، مسائل سیکھتا تھا۔ روزانہ حضور کی مجلس میں بیٹھ جانا، جو کچھ حضور نے سنانا اس نے یاد کرنا، محفوظ کر لینا، سیکھ لینا، عمل کرنا۔ دوسرا جو کام کاج والا تھا نا، ایک دن وہ شکایت لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اینو سمجھاؤ، میں کماتا ہوں اور یہ کھاتا ہے، تو جو ہے آپ کی، میں کماتا ہوں اور یہ کھاتا ہے، بھائی 2 ہاں میں کم میں لگا تے ویلا، میں کماتا ہوں یہ کھاتا ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ بولا، حدیث پاک ہے، فرمایا لعلہ کا ترزق بہ، فرمایا تجھے پتہ ہے رب جو کچھ تجھے دے رہا ہے اس کے صدقے سے ہی دے رہا ہے۔
یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اس کی وضاحت سمجھو تو مطلب یہی بنتا ہے کہ وہ سوچ رہا تھا میں کماتا ہوں، یہ ویلا کھاتا ہے، تو سرکار نے بتایا نہیں، کماتا تو یہ ہے، کھاتا تو ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو دانہ زمین کے اندر ہل چلانے کے بعد پھینک رہا ہے، تیرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس پہ پھل لگے گا، فصل اگے گی، کوئی جو ہے اناج بنے گا؟ تیرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ وہ تو دانہ تو زمین میں پھینک کے رات کے وقت گھر میں جا کے سو گیا، رب چاہتا تو وہ دانہ کسی پرندے کو چگوا دیتا تو اس جگہ پہ کوئی چیز بھی نہ اگتی اور سارے کے سارے ہی ضائع ہو جاتے، کئی دفعہ ہو بھی جاتا ہے ایسے۔ لیکن اگر تیرے گرائے ہوئے زمین کی کاشتکاری میں دانوں سے فصل اگ رہی ہے تو تیرے اس دوسرے بھائی کے صدقے سے رب تجھے رزق عطا فرما رہا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ رب نے دیا اس میں سے رب کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب صرف اولاد نہیں، علم نہیں، آگے چلو، یہ دل کس نے دیا ہے؟ بولیے۔ دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے، میلان ہوتا ہے، جھکاؤ ہوتا ہے، جس کو ہماری بولی میں محبت اور پیار کہتے ہیں۔ رب کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس سے ہماری راہوں میں بھی خرچ کرو۔ اب دل کے اندر رب نے ایک حصہ، دل کی تڑپ، دل کے اندر ایک میلان رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو کسی نہ کسی سے پیار ہوتا ہے۔ غلط باتیں سائڈ پہ رکھ کے ماں باپ سے اولاد کو پیار، اولاد کو اپنے ماں باپ سے پیار، رب منع اس سے نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ والدین اولاد سے پیار کرتے ہیں، کریں، رب نے اس سے منع نہیں کیا۔ اولاد اپنے ماں باپ سے کرتی ہے، کوئی منع نہیں کیا۔ بہن بھائی آپس میں پیار محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، رب نے اس سے منع نہیں کیا۔ لیکن رب فرماتا ہے تمہارا پیار میری ذات کے لیے بھی تو ہونا چاہیے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کچھ تو رشتہ دار تمہارے ایسے ہونا جو تمہارے خون سے کچھ بھی نہیں لگتے، پر اس کی رضا کے لیے تم ان سے پیار کرتے ہو۔ تو یہ بھی ہوگا نا کہ یہ دل کا جو جھکاؤ میلان ہے، دل کی محبت ہے، دل کا جو پیار ہے، اس کو تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو کہ رب نے دل دیا تھا، رب نے دل کے اندر میلان رکھا ہے، دل کے اندر جھکاؤ رکھا ہے، دل کے اندر محبت کی کیفیت کو رکھا ہے۔ تو رب چاہتا ہے سارا پیار محبت تم اوروں کے کھاتے میں نہ لگاؤ، کچھ پیار تم میری ذات کی خاطر میرے بندوں سے بھی فرماؤ۔ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے کہ دل کی محبت کا کچھ حصہ کس کو دینا چاہیے؟ بولیے، اللہ کی ذات کو دینا چاہیے۔ سمجھ بھی آ رہی ہے نا؟ اللہ کی ذات کے لیے بھی کچھ پیار رکھو کہ اس کی ذات کی خاطر کسی سے پیار کرو۔ سیدنا ابراہیم بن ادم، حضرت گنج شکر بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، بہت بڑے فقیر تھے ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے تو فرشتہ، رب کی مرضی ہے کسی کو کہیں سے سبق سکھا دیتا ہے نا، اللہ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل کے اندر، اور اس کے پاس ایک پیج ہے، کاغذ ہے، اور وہ لے کے پھر رہا ہے۔ ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسانی شکل میں ایک شخص کاغذ لیے پھرتا نظر آیا، تو آپ نے بلا کے پوچھا بھائی کیا لے کے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ وہ پرچی ہے جس پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ لفظ پہ غور کرو، نام کن کے ہیں؟ جو بندے ہیں پر پیار اللہ سے کرتے ہیں۔ ابراہیم بن ادم نے کہا دکھاؤ تو صحیح پرچی۔ اب پرچی فرشتے کے پاس اس کی اپنی بنائی ہوئی تو نہیں نہ تھی، مالک کی تھی، تو وہ نام پڑھے ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو جیسے خواہش ہوتی ہے، کیونکہ بہت بڑے منصب کی بات تھی، تو پڑھے سارے نام کس مقصد کے لیے کہ میرا نام کہاں پہ ہے۔ پہلی لائن سے آخری لائن تک پڑھ دیا، لیکن پوری پرچی میں ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک نظر نہ آیا، تو پریشان ہو کے پرچی واپس کی۔ تو اس نے کہا کیا ڈھونڈ رہے تھے؟ کہا اپنا نام ڈھونڈ رہا تھا، پرچی میں تو نہیں ملا۔ تو کہا پھر؟ کہا تو کون ہے؟ تو فرشتے نے کہا میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اور یہ نام ان کے تھے جو رب سے محبت کرتے ہیں۔ تو جو ہے آپ کی، اب اس کے بعد جس وقت انہوں نے یہ بتایا کہ یہ وہ نام ہیں جو بندے اللہ سے پیار کرتے ہیں، اور ان میں ابراہیم بن ادم کو اپنا نام نظر نہ آیا، تو ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتے سے کہا کہ مالک کی دربار میں جا کے عرض کرنا کہ مولا ان میں نام نہیں نا، تو ان لوگوں سے جو تیری خاطر پیار کرتے ہیں ان میں میرا نام لکھ دے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟
جو تیری ذات سے پیار کرتے ان میں نہیں نا، تو میں جو تجھ سے پیار کرتے میں ان سے پیار کرتا ہوں، مولا ان میں میرا نام لکھ دے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ عرض کیا تو اللہ کی طرف سے فرشتے کو پیغام آیا کہ فرشتے پھر اس لسٹ میں بھی پہلے نمبر پہ ابراہیم بن ادھم کا نام لکھو، جو میری ذات سے میری ذات کی خاطر میرے بندوں سے پیار کرتا ہے، پھر میں اپنے بندوں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ اس بات کو فقط کہانی سمجھ کے یہیں پہ پھینک کے نہ اٹھ جانا کہ بس کہانی تھی۔ میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں اب مشکات شریف کی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص گھر سے نکلا، راستے میں اس کو ایک فرشتہ انسانی شکل میں ملا۔ یہ حدیث ہے جی مشکات شریف کی۔ فرشتہ اس سے ملتا ہے اور پوچھتا ہے اینا تریدو، کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ تو وہ گھر سے نکل کے سفر کے لیے جانے والا شخص کہتا ہے اریدو اخلی فی قریہ، فلاں بستی میں میرے ایک بھائی ہے، اسلامی بھائی، مسلمان بھائی، میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتہ پوچھتا ہے تیرا خونی رشتہ دار ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ کوئی اس تیرے نال نیکی کی تھی، احسان، اس کا بدلہ چکانے کے لیے؟ کہا نہیں۔ کہا کوئی اس سے لین دین کا سلسلہ جس کی خاطر؟ کہا نہیں، کوئی اور رشتہ نہیں۔ تو کہا پھر کیوں ملنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو شخص نے فرشتے سے کہا غیر انی احببتہ فی اللہ، میرا اس کا ایک رشتہ ہے کہ وہ ہے رب والا، اور میں رب والا ہونے کی وجہ سے اس سے پیار کرتا ہوں، اللہ کی خاطر اس سے پیار کرتا ہوں۔ اب رب نے کہا فرشتے پھر میری بشارت بھی اسے سنا دے۔ فرشتے نے کہا سن بھائی، تو اس کو ملنے کے لیے رب کی خاطر جا رہا ہے، تو رب کا یہ پیغام ہے تو اس کے بندے سے اس کی خاطر پیار کرتا ہے تو رب اس وجہ سے تجھ سے پیار فرماتا ہے۔ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ دل کس نے دیا؟ رب نے دیا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، رب کے دیے ہوئے میں سے کچھ اس کے لیے بھی خرچ کرنا ہے، تو وہ دل کی کچھ پیار اس کی ذات کی خاطر، اور پھر سارے رشتوں سے جو پیار ہونا چاہیے وہ اسی کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے۔ باپ سے اولاد پیار کرے تو باپ سے اس وقت تک پیار ہو جب تک وہ رب کے پیار میں رکاوٹ نہ بنے۔ اے گل بھی سمجھ آئی نا؟ باپ سے اس وقت تک پیار ہو جب تک باپ اور ماں اس کے پیار میں رکاوٹ، اولاد سے ماں باپ کو بھی پیار اتنا ہو جب تک اولاد کا پیار اس کی راہ میں رکاوٹ، جب اولاد اس کی راہ میں رکاوٹ بن جائے تو پھر اس اولاد سے پیار کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، جب ماں باپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنے تو پھر ان سے بھی پیار کی کوئی ضرورت ہے۔ بات اوکھی ہے لیکن ہے بڑے کمال کی، کو سمجھ آئی؟ میں بات دور نکل جائے گی، میں اس پہ ایک بات عرض کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضور کے ایک صحابی نام ہے ان کا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھ سو جی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو چائنا تک پہنچے تھے حضور کے زمانہ اقدس میں۔ کہاں تک؟ اور غالباً ان کا مزار شریف ہی وہاں پہ ہی ہے، چین میں ہی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو چائنا تک پہنچنے والے صحابی 19 سال کی عمر میں حضور کا کلمہ پڑھا۔ کتنی سال کی عمر میں؟ اور یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھنے سے روکا جاتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو روکنے والے کوئی باہر کی ایجنسیاں نہیں ہوتی تھیں، گھر والے بھی روکنا شروع کر دیتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے سے۔ تو ان کو ان کی سکی ماں نے کہا بھائی کلمہ چھاڑ دے۔ کس نے کہا جی؟ ان کی سکی ماں نے کہا کہ کلمہ چھاڑ دے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بات یہ ہے کہ جس نے نہیں پڑھا اس نے تو نہیں پڑھا نا، جس نے پڑھ لیا ہے، اے دل سے پڑھ لیا، اسے پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ ساڈے جا ماڑا موٹا دی اور گل ہے نا، اسی تے ماڑے ایمان دے کمزور لوگ جے سچے دل نال کامل طریقے نال پڑھیا نا، اس سے پھر کوئی کلمہ چھڑا، ٹیل لا لے اس سے کوئی کلمہ چھڑا۔ یہاں پہ بھی بات ذہن میں آ گئی لیکن یہ بات کر لوں، کوئی بھی اس سے کلمہ نہیں چھڑا سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے سکی ماں کہنے لگی بیٹا کلمہ چھوڑ دے، تو سعد بن ابی وقاص نے کہا نہ ماما، امی جان یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو ماں نے اس وقت بیٹے کو سزا دینے کا طریقہ ایک انوکھا اختیار کیا، چونکہ ماں بیٹے میں سخت محبت تھی بہت زیادہ۔ تو ماں نے کہا پتر یہ تو کلمہ نہیں نہ چھڑنا تو میں روٹی چھاڑ دینی۔ سمجھ آئی نا؟
جس کو کہتے ہیں بھوک ہڑتال. کہتے بھوک ہڑتال بڑی مؤثر ہوتی ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو بھی گرا دیتی ہے کہ نہیں؟ اکثر اوقات قیدی بھوک ہڑتال کر کے اپنی بات منوا لیتے ہیں. تو بھوک ہڑتال اس ماں نے کہا کہ میں بھوک ہڑتال کر دوں گی اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی آگے آ جاؤ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کہا اماں جان کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، اور کوئی گل ہے تو کرو. ماں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں روٹی نہیں کھانی. ایک دن گزر گیا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، ماں نے کچھ نہ کھایا کچھ نہ پیا. دوسرا دن گزر گیا، کچھ کھایا نہ کچھ پیا. تیسرا دن گزر گیا. اب انسانی جان ہے کتنا گزارا کر سکتی ہے. 3 دن گزرے تو سعد بن ابی وقاص کی ماں لمحہ پہ گئی، گر گئی زمین پر. اب ایڑیاں رگڑ رہی ہے، موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، موت سامنے آ چکی ہے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے جان جانے کا معاملہ ہے. اور ہے سعد بن ابی وقاص کی ماں. لوگ گئے حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس یہ سمجھ کر کہ اس حالت میں ماں کو دیکھے گا تو اس کا دل نرم پڑ جائے گا، ہو سکتا ہے ماں کی بات کو مان لے. لوگ پکڑ کے لے آئے. انہوں نے کہا دیکھو یہ دیکھو تمہاری ماں کا حال، اور تمہاری ماں کہتی ہے کہ کلمہ چھوڑ دے ورنہ بھوک ہڑتال کر کے مر جاؤں گی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے ماں کو دیکھ کے کہا یا اماں ان کانت لک مئۃ نفس تخرج نفسا نفسا ما ترکت دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ. کہا اے اماں یہ تو ایک جان ہے جو میرے سامنے تیری جا رہی ہے، اگر رب دیتا تجھے 100 جانے، اگر رب دیتا تجھے 100 جانے اور 100 جانوں سے تو میری آنکھوں کے سامنے مرتی. اماں تجھے 100 بار مرتا دیکھ سکتا ہوں پر حضور کی راہوں سے اپنے آپ کو پیچھا ہٹتا نہیں دیکھ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. آؤٹ پٹ جو عرض کرنا چاہتا تھا میں، یہ بات سنانے کا مقصد تو اگلی بات تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا ماں تو مر جائے پر میں حضور کو چھوڑ، بولیے حضور کو چھوڑ نہیں سکتا. پر ماں تھی کافرہ، کفر پہ تھی، اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی. وہ اٹھی، اس نے جا کے کھا پی لیا، اپنی جان بچا لی. پر کریم لجپال محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز محبت دیکھو کیا ہے کہ جنگ احد کا میدان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور دشمن سر پہ چڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہے. اور دشمنوں کی یہ خواہش تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں. بات بڑی توجہ سے بھائی، بالکل ادھر ادھر دھیان نہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص کھڑے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھیلے سے یوں تیر نکالتے ہیں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھما کے فرماتے ہیں ارم یا سعد فداک ابی و امی. اے سعد بن ابی وقاص تیر مار، تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. ساری دنیا سارا جہان کہتا ہے میرے ماں باپ حضور پہ قربان. کہتے ہو کہ نہیں بھائی؟ ہمارے ماں باپ کہہ بھی دو ایک دفعہ، ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہمارا ایمان ہے، ہماری محبت ہے بھائی، ہمارا پیار ہے سرکار، اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے ماں باپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ قربان جائیں. سعد بن ابی وقاص دیکھو نا، سرکار نے ڈگری دینی تھی، نوازنا تھا تو اور بھی تو کئی لفظ تھے، کسی اور طریقے سے بھی نواز سکتے تھے. لیکن کمال ہے کہ سعد بن ابی وقاص نے 19 سال کی عمر میں یہ قربانی دی تھی مکہ شہر کی زندگی میں. لیکن میرے نبی علیہ السلام کو یاد تھا کہ اس غلام نے اپنی ماں کو یہ جملے میری محبت میں کہے تھے کہ ماں تجھے مرتا دیکھ سکتی ہوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. تو سرکار نے فرمایا سعد بن ابی وقاص صفِ صحابہ میں تجھے ایسی عزت سے نوازوں گا کہ زمانہ تیری عزتیں دیکھے گا. سرکار نے تیر دے کے فرمایا سعد تیر مار، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. لجپالی ہے کہ نہیں بھائی؟ بس واپس پلٹو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. جو کچھ رب نے دیا اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھنا، یہ حکم ہے ہم جیسوں کے لیے کہ رب نے کہا جو کچھ دیا اس میں سے کچھ. جب بات آ جائے نا مخلصوں کی، خالص بندوں کی، ہمیں حکم ہے سارا نہیں خرچ کر دینا. کیوں؟ ہم سارا خرچ کر دیں تو پھر اگلے دن ہم ہتھیلی اٹھا کے کسی اور کے دروازے پہ جا بیٹھیں گے بھائی ہمیں دو. مانگنا بھی تو شریعت میں ناجائز ہے نا. اپنی ذات کے لیے بھکاری بن جائے یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا.
ہمیں یہ حکم ہے کہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، پر جو ابو بکر صدیق جیسا مخلص ہو وہ سارا گھر بار بھی قربان کر دے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس آیت پر کچھ نے اعتراض کیا، جب رب کہتا ہے کچھ خرچ کرو تو ابو بکر صدیق سارا کیوں کر دیتا؟ مفسرین اکرام نے جواب دیا، او بھائی جگرا بھی تو صدیق اکبر جیسا ہو نا، سب کچھ لٹا کے بھی یہ سمجھے کہ کچھ بھی نہیں کیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور یہ سوچ بھی اسی آیت کے جملے سے نظر آ جائے گی کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ اپنے رزق سے خرچ کرو، رب نے کہا جو ہم نے دیا ہے۔ غور ہے؟ رب نے کیا کہا؟ جو ہم نے دیا ہے۔ رب نے فرمایا کہ اپنے رزق پر سانپ بن کے نہ بیٹھنا، یہ سوچنا یہ دیا ہوا بھی تو۔ اب جو باتیں میں نے کہیں علم سے بات شروع ہوئی تھی، علم بھی دیا ہوا تو اس کی راہ میں خرچ کرو، اے دل دیا ہوا تو اس کی راہ میں محبت کو بھی کیا کرو؟ خرچ کرو۔ جو کچھ رب نے دیا، اب اس پہ بات چلتے چلتے بہت زیادہ دور چلی جائے گی۔ یہ نگاہ کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو کچھ رب واسطے بھی تو خرچ ہونی چاہیے کہ نہیں؟ رب کے لیے بھی تو خرچ ہو نا، تو پھر وہ مما رزقناہم ینفقون میں داخل ہوں گے نا۔ اس کے دیے سے اس کی راہ میں خرچ کرو۔ ہمیشہ اپنی مرضی کا نہ دیکھو، کبھی وہ بھی دیکھو جو وہ چاہتا ہے۔ دل نہیں بھی چاہتا تو وہ دیکھو جو وہ چاہتا ہے۔ رب یہی تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر، میری مرضی کی خاطر، میری چاہت کے مطابق بھی تو کچھ نہ کچھ خرچ کرے نا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس کی رضا کی خاطر اس آنکھ کا دیکھنا ٹھیک ہے، باہر کی چیزوں کی، ماں باپ کی زیارت کرو، اس میں ثواب ہے بھائی۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ نیت ثواب کی ہو، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو تو کیا ملے گا؟ مقبول حج کا ثواب۔ بزرگوں نے ٹھیک کہا، مقبول حج کا بھی ثواب ملے گا۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کی خاطر وہاں زیارت کرو، اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ آنکھ کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو گیا نا۔ سمجھ آ گئی نا؟ اللہ کا گھر دیکھو، موقع ملے رسول کریم کے روضہ انور کی زیارت کرو۔ اور ایک حدیث پاک عرض کرتا جاؤں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا نگاہوں کو بھی عبادت کا حصہ دو۔ صحابہ نے عرض کیا نگاہوں کی عبادت کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا قرآن کی زیارت کرنا۔ قرآن کی زیارت کرنا یہ نگاہوں کا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ فقط پڑھے ہوئے پڑھنے سے ثواب پاتے ہیں، اور جو نہیں پڑھ سکے ان کو رب زیارت پہ بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے سچی گل جے بھائی، کدی ان پڑھ پڑھے ہویا تو ود بھی جاندے جے۔ اخلاص اور محبت کے پیش نظر کئی ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں حسرت ہے، ان کے دل میں تڑپ ہے، اور وہ تڑپ ان کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ بچا بچا کے تو رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اور تیرے دل والا آئینہ بڑا کمال کا ہے۔ دنیا کے شیشے ٹوٹ جائیں تو کوئی قیمت نہیں رہتی، رب کے دربار میں اس دل پہ چوٹ لگ جائے تو بڑا قیمتی بن جاتا ہے۔ نہ بچا بچا کے رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ اللہ کے دربار میں کئی دفعہ ان پڑھ، یہ کہا پڑھو ہوں سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ کالونی میں ہی حسنین بھائی آ کے بیٹھے ہیں، وہاں پہ میں جمعہ پڑھاتا تھا، ایک بزرگ ہیں پتہ نہیں اب بھی حیات ہوں گے، رمضان شریف میں درس کے بعد ہم وہاں پہ بیٹھتے تھے کچھ دیر کے لیے، تو ایک بزرگ تھے، یہ بھی جانتے ہوں گے، وہ سائیڈ پہ نا کونے میں قرآن لے کے بیٹھے ہوتے، کچھ دیر کے بعد صفحہ پلٹ دینا، یوں پڑھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا تھا، کیونکہ مجھے اتنی واقفیت نہیں تھی، تو میں سمجھتا تھا کہ بزرگ شاید حافظ ہیں، یا ویسے بھائی قرآن کے ساتھ بہت لگاؤ ہے تو پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک دن وہ ہمارے پاس آئے تو اس نے پوچھا، مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ قرآن کی پڑھا ہوا نہ ہو تو بسم اللہ شریف پڑھتے جائیں تو ثواب ملے گا؟ میں نے پوچھا کیا مطلب؟ تو کہا میں پڑھا ہوا تو نہیں ہوں، پر لوگوں کو پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو مجھے حسرت ہوتی ہے، تو میرا دل بھی کرتا ہے میں بھی پڑھوں، تو میں قرآن کھول کے بس بسم اللہ شریف ہر سطر پہ پڑھتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی رسول کریم کا فرمان ہے، جو نہ ہی پڑھ سکتا نا، اس کی زبان اٹکتی ہو، زبان سے سیدھے لفظ نہ پڑھ سکتا ہو، اٹکتی ہو، کوئی مسئلہ ہو، توتلا ہو، ایسا ہو، اوکھے لفظ نکالتا ہو، تو فرمایا سوکھا ہو کے پڑھنے والے کو ایک ملے گا، اوکھا ہو کے پڑھنے والے کو رب 2 اجر عطا فرمائے گا۔
ٹھیک ہے، تو اللہ کی راہ میں بھی تو کچھ نہ کچھ ہے، دل دیا ہے رب نے، نگاہ دی ہے، تو وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کان کس نے دیے ہوئے؟ بولیے جلدی جلدی۔ اللہ نے دیے، تو ہمیشہ کان سے اپنی مرضی کا نہ سنو، کبھی وہ بھی سنو دل کو اچھا نہ بھی لگ رہا ہو، رب کے لیے کچھ سن لو بھائی، سن لو رب کی رضا کے لیے۔ کان اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ وقت کانوں کا رب کے لیے بھی صرف کیجئے۔ کبھی تلاوت بھی سن لیجئے، کبھی ترجمہ بھی سن لیجئے، کبھی تفسیر بھی سن لیجئے، کبھی درس بھی سن لیجئے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پر ایک دھیان رکھنا، ہر کسی کا نہیں، یہ نہ ہو بھائی جیس لایا گلی وہ دے نال چل لیے۔ یہ بھی سمجھنا ہے کہ قرآن کی تفسیر یا قرآن کا ترجمہ پڑھا رہا ہو، دل میں محبت مصطفیٰ کی چاشنی بھی گھول رہا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، تو اپنے کان کو بھی عبادت کا حصہ دو، اور اس کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے سماعت میں، اپنے کانوں میں وہ کچھ جائے جو اس کی رضا ہو، اور جس وقت کان اس کی رضا کے لیے استعمال ہوں گے تو پھر رب ذوالجلال جل شانہ انعام بھی عطا فرمائے گا۔ اور کبھی یہ بھی کوشش کر لیا کرو کہ وہ چیز جو اس کو پسند نہیں ہے، وہ زبردستی بھی کان میں آ رہی ہے تو کانوں میں انگلیاں ڈالو۔ یہ بھی صحابہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میوزک کی آواز آ رہی تھی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ڈھول طبلے وغیرہ، باجے وغیرہ، سرکار گزرے تو سرکار نے کانوں میں انگلیاں ڈال لی۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ کانوں کی عبادت کا حصہ ہے نا بھائی، اس پہ ثواب ملے گا، دیا ہوا اس کا ہے تو کدی اودی رضا دے نال ہی تو استعمال کر لو نا، کیونکہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ فرماتا ہے میرے دیے ہوئے میں سے میری راہ میں تو استعمال کرو نا، دیا جب میں نے ہے تو میری راہ میں استعمال کرو۔ ہاتھ کس نے دیے؟ ہاتھوں سے ہمیشہ فقط اپنی ذات کے لیے نہ کماؤ کچھ، اس کے لیے بھی ہاتھوں کو خرچ کرو۔ ہاتھوں کی حرکتیں، کچھ حرکتیں اس کی ذات کے لیے بھی ہو جائیں، اور یہ ذہن میں رکھو اس کی ذات کے لیے جو کچھ حرکت ہوتی ہے نا وہ برکت والی بڑی ہوتی ہے۔ تفصیل میں وقت تھوڑا ہے، پاؤں بھی اسی کے دیے ہوئے، پاؤں کی حرکت میں بھی ہر سفر اپنی ذات کے لیے نہیں، کبھی اس کی ذات کے لیے بھی کر لیا کرو۔ ہمیشہ یہ نہ ہو کہ کوئی بلائے ہمارے پاس آؤ تو ہمارا یہ سوال ہو بھائی ہمیں کیا ملے گا۔ او بھائی ہمیشہ یہ نہ سوچو ہمیں کیا ملے گا، کبھی اس کی ذات کی خاطر بھی کر کے دیکھو، پھر دیکھو رب دیتا تمہیں کیا ہے۔ ایک سچی بات سناتا جاؤں یہاں پہ، اور بات توجہ سے سننا اور کہانی سمجھ کے اسے ضائع نہ کر دینا۔ ایک ایڈوکیٹ نے اپنی آپ بیتی لکھی، ایک رسالہ نکلتا تھا، ہمارے پاس موجود ہے، غالباً حیا ڈائجسٹ اس کا نام تھا۔ اس کے اندر ایک وکیل نے اپنی آپ بیتی لکھی تھی کہ ایک عورت تھی، اس کا اکلوتا بیٹا قتل ہو گیا، تو اس نے کیس کیا ہوا تھا، تو عورت کا کیس ایک وکیل لڑ رہا تھا، تو عورت کا ذہن یہ تھا کہ میں نے بدلہ لینا ہے، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے اپنی جائیداد بیچی، اپنی مال و دولت سارا کچھ خرچ کیا، اس نے چاہا کہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ ایڈوکیٹ صاحب کی فیس ادا ہوتی رہی اور کیس چلتا رہا۔ ہوا یوں کہ اس خاتون بیوہ تھی، اس کا ایک ہی بچہ تھا، اس خاتون نے جائیداد سارا کچھ بیچ دیا، اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا، وہ چاہتی ہے میں بدلہ لوں، تو وکیل سے کہا کہ میرا کیس آگے بھی لڑو، تو وکیل نے کہا نہ بھائی، فیس کے بغیر کوئی کام، توجہ میری طرف رکھنا، فیس کے بغیر کوئی کام۔ بیوہ بی بی نے شکستہ دل ٹوٹا ہوا نا اس کی بارگاہ میں بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس نے کہا بھائی کیس لڑو میں تمہیں دعا دوں گی۔ ایڈوکیٹ نے کہا بھائی دعاواں نال کی بندا، سارا کام روپیہ نال بندا، تے تو کہ روپیہ دی فیس نہیں نہ دے سکتی، تو پھر اس نے کہا نہیں دعا دوں گی۔ اس نے کہا دعا سے کیا ہے، روپے دے تب کیس لڑا جائے گا۔ بیچاری نکل آئی، یہ وکیل خود لکھ رہا ہے، وہ چلی گئی، پتہ نہیں اس کا کہتا ہے کیا بنا۔ وکیل کے ساتھ یہ ہوا کہ اس کو اللہ نے پچھلی عمریں اولاد دی، اس کا بیٹا کالج داخل ہوا، کالج داخلے کے بعد بیٹے نے فرمائش کی کہ مجھے بائک لے کے دو، موٹر سائیکل لے کے دیا۔ بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر گرا، کچھ سر کی چوٹ لگی، اور ایسی چوٹ لگی جس کی وجہ سے پاکستان کے ہاسپٹل والے ڈاکٹروں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، ہمیں خطرہ ہے کہ تمہارا بیٹا پاگل ہو جائے گا، اگر علاج کرانا ہے تو بیرون ملک لے کے جاؤ۔ توجہ ہے نا، روپیوں کے بریف کیس اس نے بھر لیے، ٹھیک ہے، صندوق بھر کے روپیوں کے،
بیرون ملک بیٹے کو لے کے علاج کے لیے چلا گیا، بیرون ملک ہے، کسی اعلیٰ ہاسپٹل میں جا کے علاج کے لیے دیا، ڈاکٹروں نے کہا ہم اس کا آپریٹ کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کام ہو بھی سکتا ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا، ہم آپریٹ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں نے آپریشن تھیٹر میں جا کے کوشش کی، کچھ دیر کے بعد نکلے تو انہوں نے کہا سوری، آپ کے بیٹے کا دماغ متاثر ہو چکا ہے، اگر جیے گا تو یہ پاگل ہی جیے گا۔ وکیل کہتا ہے کہ میں نے اپنے پیسوں سے بھرے ہوئے بریف کیس ڈاکٹروں کے پیروں میں کھول کے ڈالے، میں نے کہا یہ سارا روپیہ لو، ٹل لا دو، میرے بچے کا دماغی توازن بچ جائے۔ وکیلوں نے اور ڈاکٹروں نے کہا ہمارے بس سے بات باہر ہے، دعا ہی کرو اس کے لیے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ ہمارے بس سے بات باہر ہے، اب اس کے لیے کیا کرو؟ اس کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو۔ اب اس کی آنکھ کانوں میں، وہ کہتا ہے اب مجھے آواز آئی کانوں میں، وہ آواز گونجی بی بی کی کہ روپیہ تو نہیں ہے پر میں تیری خاطر دعا کروں گی۔ تو میں نے کہا تھا بھائی کام تو روپیہ سے بنتا ہے، لیکن رب نے زندگی میں دکھا دیا، اور خدا کے بندے جہاں پہ روپیہ جواب دے جاتا ہے وہاں پہ دعا کام کر دیتی ہے۔ اے 5 فٹ کے وجود کو ہمیشہ اپنے مفاد کے لیے نہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس نے دیا ہے، کبھی اس کی خاطر ہی تو صرف کرو، کبھی اس کی راہوں میں صرف کرو۔ میں ویسے تو شرعی مسجد تو نہیں، لیکن ہم نماز کے لیے یہ جگہ استعمال کرتے ہیں، مسجد تو تعمیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ اللہ کرے گا بن جائے گی، لیکن میں مسجد میں عبادت والی جگہ پہ بیٹھا ہوں، سچی بات کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف میں پچھلے دنوں ہم نے حدیث پاک پڑھائی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کا دن ہے، مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، بات کو بھائی ضائع نہ کرنا، تکبیر کہہ دی گئی، حاجت مند آیا، یا رسول اللہ میری عرضی سنو، قسم سے کہہ رہا ہوں، حدیث پاک ہے، سرکار اس کی عرضی سننے لگ گئے۔ مقتدی صفوں میں کھڑے ہیں، اور روایت کی مختلف سندیں تھیں، ایک سند سے یہاں تک لفظ آئے کہ بینہ و بین القبلہ، سرکار کا منہ مبارک ادھر ہے، سرکار کے اور قبلے کے درمیان میں کھڑے ہو کے وہ شخص اپنی عرضی سناتا رہا، مدینے کے تاجدار سنتے رہے۔ سبحان اللہ۔ اور بھائی اپنے لیے ہر کوئی جیتا ہے، کچھ زندگیاں وہ ہونی چاہیے جو اس کی رضا کے لیے بھی جئیں نا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد شریف ہے، قبلے شریف کی طرف منہ ہے، اقامت ہو چکی ہے، اور حدیث پاک کے اگلے لفظ سنو تو حیران ہو جائے کہ صحابہ کہتے ہیں صفوں میں کھڑے مقتدی اونگنے لگ گئے، سمجھ آئی؟ کھلوتے کھلوتے تھک گئے، پر سرکار اس کی عرضی سن رہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبیوں میں نبی ایسے، ٹھیک ہے نا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے، وہ اپنے پرایوں کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ رب نے دیا ہے اس کی راہ میں خرچ کیجئے، یہ نہ ہو دی ہوئی اس کی ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی سے نہ ہو جائے، چھین سکتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی یقین ہے نا؟ تو پھر بجائے اس کے کہ ملی ہوئی نعمت چھن جائے، اس سے پہلے اس کی دی ہوئی نعمت اسی کی راہ میں خرچ کی جائے، پھر خرچ کرنے سے گھٹے گی نہیں، یہ بھی وعدہ خدا بندی ہے، گھٹے گی بڑھے گی۔ بس میں اپنی گفتگو کے اختتام پہ، چونکہ ہمارا مختصر درس ہی ہوتا ہے، میں ایک حدیث پاک عرض کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا، ورنہ تو یہ بہت طویل جو ہے موضوع ہے۔ میں ایک حدیث پاک، اور حدیث پاک ہے جی بخاری مسلم شریف کی متفق علیہ، حدیث کے بیان میں اسے کہا جاتا ہے متفق علیہ روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ توجہ بھائی میری طرف رکھنا، بس آخری روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ ثَلَاثَةً فی بنی اسرائیل، فرمایا 3 بندے تھے بنی اسرائیل میں، توجہ میری طرف، ابرس ایک تھا کوڑ کا مریض، واقرہ ایک تھا گنجا جس کے سر پہ جسم پہ کہیں بھی بال نہیں تھے، وعامہ اور تیسرا تھا اندھا، یہ حضور بیان فرما رہے۔ فاراد اللہ ان یبتلیہم،
اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں ان بندوں کی آزمائش تو کروں، اللہ نے ارادہ فرمایا میں ان کی آزمائش کروں۔ بھئی دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہم تیری آزمائشوں کے لائق نہیں، ہمیں اپنی رحمت و فضل سے ہی نوازتا رہے، ٹھیک ہے؟ جے کسی تے آزمائش پہ جاوے تو پھر دعا ہے کہ مولا آزمائشوں میں کامیاب گزارنا، ٹھیک ہے؟ رب نے آزمانا چاہا، او بھائی اس کے آزمانے کے ڈھنگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بے نیاز ہے نا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کا معمول تھا، دولت آتی تب بھی بیٹھ کے رونے لگ جاتے، جاتی تب بھی رونے لگ جاتے۔ مریداں عرض کی تھی حضور یہ کی، فرمایا آتی ہے تو ڈرتا ہوں پتہ نہیں دے کہ آزمانے نہ لگ جائے، جاتی ہے تو ڈرتا ہوں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی کہ چھن گئی، سمجھ آئی؟ ہر حال میں ڈرنا چاہیے نا۔ تو رب نے ارادہ فرمایا اس اندھے، کوڑے اور گنجے کو آزماؤں۔ اللہ نے فبعث الیہ ملکن، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، فات الابرص، سب سے پہلے وہ کوڑ کے مریض کے پاس آیا، اس سے جا کے کہا ایو شین احب الیک، کون سی چیز تجھے سب سے زیادہ پسند ہے؟ فقال لون حسن وجلد حسن، وہ پنجابی میں کہتے نہیں ہیں بھوکا کی منگے 2 روٹیاں۔ تو فرشتے نے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا اللہ سونا بناوے، چنگا رنگ ہوئے، چنگی جسامت ہوئے، یہ جلد چمڑی اچھی سونی ہو جائے۔ تو فرشتے نے رب نے بھیجا تھا آزمائش کے لیے، فرشتے نے کہا ٹھیک ہے جی یہ مل جائے گا۔ وَيُذْهِبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَدَرَ لِلنَّاسِ، اللہ یہ چیزیں مجھ سے ختم کر دے جس کی وجہ سے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، عیب لگاتے ہیں، مجھے معیوب کرتے ہیں۔ قال فمسخہ، رب کی دی ہوئی طاقت تھی نا بھائی، رب چاہے جسے دے دے، ٹھیک ہے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، فمسخہ، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس نے ہاتھ پھیرا، فذهب عنہ قذرہ، جو اس کے اندر عیب تھا نا، کوہڑ، وہ ختم ہو گیا، اللہ نے اسے سونا رنگ عطا فرمایا۔ اب فرشتے نے پوچھا بھائی کلر سونا مل گیا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے پوچھا بھائی اب تجھے مال میں سے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا بھائی اونٹ مجھے زیادہ پسند ہے۔ کیا کہا؟ اونٹ۔ اللہ کے فرشتے نے ایک اونٹنی اسے عطا فرمائی اللہ کے حکم سے، پھر کہا بارک اللہ لک فیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے، دے کے چلا گیا۔ کس کے پاس بھائی؟ کوڑے کے پاس، ٹھیک ہے؟ پھر فرشتہ گیا فات الاقرع، گنجے کے پاس، اس سے کہا بھائی تجھے کیا پسند ہے؟ مختصر اس نے کہا بھائی بال ہوں، لوگ عیب لگاتے ہیں، تانے مارتے ہیں، گنجا گنجا کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ مجھے بال عطا فرمائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اسے بال آ گئے، بال آ گیا۔ تو اب فرشتے نے پوچھا مال تجھے کون سا سب سے زیادہ پسند ہے؟ جس وقت مال کے بارے میں پوچھا اس نے کہا گائے مجھے پسند ہے۔ فرشتے نے اللہ کے حکم سے اس کو جو ہے 10 گائیں اللہ کے حکم سے اس کو عطا فرما دی، اس نے گائے لے لی۔ اب فرشتہ آ گیا اندھے کے پاس، کس کے پاس؟ اب گائے میں ایک کئی لفظ ہیں بھائی، 10 کے نہیں۔ اب آیا اندھے کے پاس، جس وقت اندھے کے پاس آیا تو اندھے سے جا کے پوچھا بھائی خیر ہے کوئی چیز پسند ہے تجھے؟ تو اس نے کہا بھائی اللہ مجھے آنکھیں دے دے، نبینا ہوں، بڑی مشکل میں ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے آنکھیں دے دی۔ اس نے پوچھا بھائی تجھے کیا پسند ہے؟ تو اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حکم سے ایک بکری بچوں والی وہ اسے دے دی، کہا یہ سنبھال۔ تینوں کا کام بن گیا بھائی۔ اور رب کیا چاہتا تھا؟ آزمائش۔ اس نے اپنی بکری پالی، اس نے اپنی گائے پالی، اس نے اپنے جو ہے اونٹنی کو پالا۔ اللہ کریم کا کرم ہوا، اس کے پاس ایک وادی بھری ہوئی اونٹوں کی ہو گئی، اس کے پاس وادی بھری ہوئی، مطلب پورا ریوڑ گائے کا بن گیا، تیسرے کے پاس پورا ریوڑ بکریوں کا بن گیا، مالدار ہو گیا، ٹھیک ٹھاک عزت آبرو والے ہو گئے، جاگیردار ہو گئے، سارا کچھ اللہ کریم نے ان کو عطا فرما دیا۔ اب اللہ نے فرمایا چل فرشتے ان کی کرو آزمائش۔ فرشتہ آ گیا ابرس کوڑے کے پاس، اب جس شکل میں وہ تھا اللہ نے فرمایا اسی شکل میں اس کے پاس جا جو اس کی پرانی صورتحال تھی، اور اسی شکل میں جا کے فرشتہ کیا کہتا ہے اللہ کے حکم سے رجل مسکین، بھائی مسکین آدمی ہوں، وقد انقطعت بی الحبال، میرا سفر میں ہم سفر ساتھی تھے، میں اس قافلے سے جدا ہو گیا ہوں، فلا بلاغ لی اليوم الا باللہ ثم بکا، آج میں گھر نہیں پہنچ سکتا، یا تم مدد کر، تیرا اور رب کا آسرا ہے، تیرا اور
رب کا مہربانی کر مجھے کچھ نہ کچھ دے، جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے دے دے۔ اور ساتھ فرشتے نے کہا میں اس رب کا واسطہ تجھے دے رہا ہوں جس نے تجھے کوڑے سے سونا بنایا تھا۔ فرشتہ کوڑی شکل میں، اس نے کہا جس نے کوڑے سے تجھے سونا بنایا تھا اس رب کا واسطہ مجھے کچھ تو کچھ دے جس کی وجہ سے میں اپنے گھر پہنچ سکوں۔ آگے سے کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے ہیں الحقوق کثیرۃ، او بھائی بال بچے بڑے ہیں، کاروبار میں پہلے ہی گھاٹے میں ہوں، بڑے معاملات ہوتے ہیں جی، سارے معاملات۔ اس نے کہا میرے سر پہ بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا تجھے کچھ۔ اے جواب اللہ کی راہ میں کہنے پر ہمیں بھی سننا پڑتا ہے کئی دفعہ، او بھائی کوئی نہیں جی، بڑی ذمہ داریاں، مہنگائی بڑی ہو گئی، کوئی نہیں جی ٹھیک ہے۔ صرف میں روپے پیسے کی نہیں، میں سب کی بات جتنی باتیں کر کے آئے ہیں، کہا جائے نا کہ کان، نظر، زبان، دل، کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں یہی کہتے ہیں او بس چھڈو جی ٹھیک ہے، حقوق کثیر۔ اس نے کہا حقوق کثیر ہیں، میرے سر پہ ذمہ داریاں بڑی ہیں، میں کچھ نہیں دے سکتا۔ فرشتے نے کہا کہ انی عارفک، میں نے لگتا میں تن جاننا، حدیث کے لفظ ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں۔ الم تکن ابرس، تو بھی کوڑا نہیں تھا میری طرح کا؟ یکذرک الناس، لوگ تجھے عیب لگاتے تھے، تجھے تانے دیتے تھے، اور اللہ کے کرم سے تیرے پاس ایک فقیر آیا اور اس کی دعا کی وجہ سے تجھے اللہ نے مال بھی دیا اور تجھے یہ حسن بھی دیا۔ اس نے کہا نہیں 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 نہیں، کس بھلیکے چپیاں، بھول گیا اپنی ماضی، پچھلا دور بھول گیا۔ اس نے کہا ورثت ھذا المال کابرا عن کابرا، سارے وڈیرے ایسے ہی مالدار تھے، میں انہی کی وراثت لے کے بیٹھا ہوں، لہٰذا یہ بالکل بات جھوٹی ہے کہ میں کوئی غریب تھا یا میں کوئی کوڑا تھا۔ فرشتے سے یہ کہا، اب آزمائش ہو رہی تھی نا رب کی، رب آزمائے تو چلا کامیابی بھی دے، ٹھیک ہے، تو آزمایا تو اس نے کہا بھائی میں تو نسل در نسل یہ مال لے رہا ہوں، اسے کیا خبر تھی کہ آنے والا کون ہے۔ فرشتے نے اس وقت کہا ان کنت کاذبا، اگر تو ہے تو جھوٹا تو اللہ تجھے ویسا ہی کرے جیسا تو پہلے تھا۔ اگر تو ہے جھوٹا تو اللہ تجھے ویسا ہی کرے جیسا تو پہلے تھا۔ فرشتے کی یہ دعا تھی، اس کا مال بھی ختم، حسن بھی ختم، پہلے جیسا کوڑا بن گیا، دولت چھن گئی، مال بھی چھن گیا۔ پھر فرشتہ آیا گنجے کے پاس، اس سے آ کے کہا بھائی میں مسافر ہوں، مسافروں سے کٹ گیا ہوں، وہی بات جو پہلے والی تھی، مجھے کچھ نہ کچھ دے میں گھر تک پہنچ سکوں۔ اس نے بھی کہا بھائی حقوق کثیر ہیں، میں کیسے تمہیں دے سکتا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے لگتا ہے جانتا ہوں، تو بھی تو گنجا تھا، تیرے بدن پہ بال نہیں تھے، لوگ تجھے تانے دیتے تھے، ایک فقیر آیا تیرے دروازے پر، اس سے تجھے مال بھی ملا، یہ بال بھی ملے، حسن مل گیا، تو کچھ اللہ کی راہ میں دے دے۔ اس نے کہا نہ بھلیکے چپیاں، میں تو نسل در نسل اتنے مالدار ہوں، یہ سارا کچھ ہماری نسل در نسل ہی آ رہا ہے۔ فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اگر یہ ہے جھوٹا تو اسے ویسا ہی کر جیسا پہلے، ویسا ہو گیا۔ اب آیا نبینے کے پاس، نبینے کے پاس آ کے فرشتے نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، میرے پاس وہی جملے کہ میرے پاس کچھ نہیں، آج میں گھر جانا چاہتا ہوں تو میرے پاس ہے اللہ کا سہارا تیرا، اس رب کے نام پہ مجھے کچھ دے نا، توجہ ہے بھلا، اس رب کے نام پہ مجھے کچھ دے جس نے تجھے آنکھیں عطا فرمائیں۔ اندھے کے سامنے جس وقت اس نے کہا تو اس وقت اندھے نے جواب میں کہا قد کنت اعمی فرد اللہ الی بصری، اس نے کہا مجھے بالکل یاد ہے میں نبینا تھا، یہ اس کا کرم کہ اس نے مجھے آنکھیں عطا فرمائیں، آج اس کے نام پہ مانگنے کے لیے تو آیا ہے تو جواب سننا بھائی، بخاری مسلم کے حدیث، اس نے کہا فخذ ما شئت ودع ما شئت، جتنا دل کرتا ہے لے جا، جے دل کر دئی تو کچھ چھڑ جا، جے نہیں تو سارا ہی لے جا۔ لے جا بھائی، جے دل کر دئی تو چھڑ جائیں، یہ نہیں تے بولو نہیں تے سارا ہی لے جا، دیتا ہو یا اس دعوی مما رزقناہم، جو ہم نے دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ جب فرشتے نے اس نے یہ کہا، وہ تو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا میں تجھے کوئی نہیں روکوں گا،
لا اجہدک الیوم شیئا اخذتہ للہ، میں کسی چیز کو نہیں روکوں گا، تو رب کے نام پہ تو لے کے جائے گا۔ فرشتے نے اب اصلی روپ دھارا، اندھا بن کے آیا تھا نا، اب اصلی روپ دھارا، پران جو فرشتوں والی شکل تھی اس میں اس کے سامنے آیا اور آ کے کیا کہنے لگا، امسک مالکا، او بھائی سانو ان مالاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں نا، ہم تو نوری مخلوق ہیں، ہمیں کیا ضرورت بکریوں کی یا کیا ضرورت روپے پیسے کی، ہم تو پرواز کر کے سفر کر جاتے ہیں۔ امسک مالکا، مال سنبھال کے رکھ، فن نہ مبتلی، تمہیں رب نے آزمایا تھا، فقد رضی عنکا وصحت علی صاحبیکا، مبارک ہو تجھے، تو کامیاب نکلا، رب تجھ سے راضی ہے، رب تجھ سے تے تیرے دو دوجیاں سنگیاں تے ناراض ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اے حدیث کے لفظ پہ تھوڑا غور کرنا، اس پہ ماضی کا صیغہ آیا، ماضی پچھلے زمانے کو کہتے ہیں، مطلب کیا ہے، اللہ تیرے تے پہلے دائی کیے، انہاں دے بارے کیا کہ اللہ پہلے دا انہاں تے کیے، اے پٹھے کم ہوندے ہی تائیں جے رب ناراض ہو جاندہ ہے، اس کی رحمت رخ پھیر لیتی ہے تب بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں، جے رحمت کی توجہ رہتی ہے تو پھر بندے سے غلطی کا، تجھ سے رب راضی تھا، یہ رضائے خدا کی علامت ہے کہ تجھے رب نے خیر کی توفیق بخشی ہے۔ اگر رب راضی نہ ہوتا تو تجھ سے بھی وہی کچھ ہوتا جو دوسروں سے ہوا، یہ اس کی رضا ہے، اس کی رضا کی علامت ہے، اس کی رضا کی وجہ سے ہی اللہ نے تجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ تو اپنے ماضی کو یاد کیے ہوئے۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ حدیث ختم، میری تقریر بھی ختم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا، جو اے بھائی یہ قید ہے، حصہ سمجھ کے جاؤ، جو کچھ ہمیں دیا اس میں سے سارا نہیں مانگتا، رب فرماتا ہے کچھ، سمجھ آئی نا، کچھ میری راہوں میں بھی خرچ کر، کچھ میری راہوں میں بھی خرچ کرو۔ رب ذوالجلال جل شانہ نے، اب مجھے دل کرتا ہے سارا کچھ سناؤں، لیکن سمجھ کچھ نہ کچھ خود بھی جانا، آپ حضرات کوشش کرنا، سردیوں کا بھی موسم ہے، آپ کو جو ہے بدن پہ تھوڑے کپڑے رکھ کر کانپنے والے جسم بھی نظر آئیں گے، گلی محلوں میں، بازاروں میں، رب نے ہمیں بھی دیا ہے کچھ، تو کچھ ان کے لیے بھی انتظام کر دیں۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور پھر ان کے دروازے، ان کے لیے دینے والوں کے لیے رب کے دروازے پھر بند نہیں ہوتے۔ سمجھ لگی؟ یہ سمجھ نہ ہوئے نا اس بات کو کہ دینے والوں کے دروازے پھر رب ان پر بند نہیں کرتا، ان کے ہاتھ پھر رب روکتا نہیں، یہ بات سمجھ نہیں ہو نا تو اللہ فرماتے ہیں نا جہان پھرو تمہیں عبرت ملے گی، یہ بات سمجھ نہیں ہو تو شاہی قلعہ لاہور میں کبھی جاؤ نا تو تمہیں کچھ کنویں نظر آئیں گے، جے ویکھے ہویا جنہیں انہوں نے پتہ ہونا، کچھ کنویں نظر آئیں گے جن پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مغلیہ دور کے کنویں تھے، ان میں سے پانی پانی بھر کے پیا کرتے تھے، اب ان میں کیا ہے؟ پانی ہے نہیں، ختم، مٹی پڑی ہے، کاغذ وغیرہ، کوڑا کرکٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے۔ کیوں بھائی؟ جس وقت تو پانی نکلتا تھا تب تک تو ختم نہیں ہوا، سمجھ آئی نا؟ جب تک پانی لیتے تھے تب تک ختم نہیں ہوا، جب پانی لینا بند کر دیا تو کنویں کا نیچے سے پانی آنا بھی بند ہو گیا۔ کسی نلکے کو ہاتھ لگاؤ خشک کھڑا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں بھئی وسے وچ نہیں ہے، انجے نا یہ آبادی ہوئے جو لوگ استعمال کرتے ہوں تو وہ خشک نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ دکھاتا ہے کہ دیندیاں دے ہاتھ رب کبھی بھی روکتا، اپنے علاقے، اپنے محلے میں، اپنے ادھر ادھر برادری میں، ادھر ادھر جس کو دیکھو جو کچھ ضرورت ہو، مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کسی کو تمہاری زبان سے مسئلہ سننے کی ضرورت وہ سناؤ، کسی کو تمہاری زبان سے خوشی کی بات سننے کی ضرورت وہ سنا دو، کم از کم اللہ کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے اپنے وجود کو استعمال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی تکلیفیں، پریشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ناگہانی آفات ہیں ان سے ضرور انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔